بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ میں جہاں حق کے علمداروں نے قربانیاں دیں، وہیں کچھ ایسے دشمن بھی تھے جنہوں نے حق کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آج ہم بات کریں گے وہ ایسے کرداروں کو جو اسلام دشمنی کی علامت بنے۔ ابو جہل قریش کا مغرور سردار اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو دشمنی میں تمام حدیں پار کر گیا۔ ان کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، حق کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ چلیں جانتے ہیں ان دونوں کے کردار، ظلم اور عبرتناک انجام کی تفصیل۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے افراد کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حق کی دعوت کو مسترد کیا اور اسے دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ان میں دو نمایاں کردار ابو جہل اور ابو لہب کے ہیں۔ یہ دونوں افراد نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے بلکہ اسلام کی ابتدائی مخالفت کے نمایاں چہرے بھی تھے۔ ان کی دشمنی اور انجام آج بھی مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ ابو جہل قریش کے سردار میں سے تھا اور اپنی قوت، تکبر اور جہالت میں مشہور تھا۔ وہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ ابو جہل نے اسلام کے پیغام کو جھٹلانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں پیش رہتا تھا۔ وہ مسجد الحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا اور ان کی تحقیر کرتا۔ ابو جہل نے اسلام قبول کرنے والوں کی شدید اذیتیں دیں، خاص طور پر کمزور طبقے کے مسلمانوں کو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلے شہیداں اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں ابو جہل کا مرکزی کردار تھا۔ ابو جہل نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسلام کے پیغام کو قریش کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ ابو جہل جنگ بدر 2 ہجری میں قریش کی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اسے 2 نوجوان انصاری صحابہ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس کی موت کو اسلام کی پہلی بڑی فتح قرار دیا گیا۔ ابو لہب مکہ کے ایک مالدار اور با اثر شخص تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ان کا بدترین دشمن تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے سب سے پہلے انکار کیا اور کہا، معاذ اللہ، تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مخالفت کرتا تھا۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتا۔ وہ اور اس کی بیوی ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے راستے میں کانٹے ڈالنے جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ ابو لہب کو اپنے مال و دولت پر فخر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اسے ہر مصیبت سے بچا لے گا، لیکن قرآن نے اس کے انجام کی پیشگوئی کر دی۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہوا لیکن شکست کی خبر سن کر شدید صدمے کا شکار ہوا۔ جلد ہی ایک جلدی بیماری طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی لاش کو لوگ دفنانے سے بھی کتراتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب کا انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم، کفر اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ سورہ لہب نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کی جو پیش گوئی کی وہ حرف با حرف پوری ہوئی۔ ان کی دشمنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کا نتیجہ اسلام کی کامیابی کی صورت میں نکلا۔ ابو جہل اور ابو لہب اسلام کے ابتدائی دشمن تھے جنہوں نے اپنی طاقت، مال اور اثر و رسوخ کو اسلام کے خلاف استعمال کیا۔
لیکن ان کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہمیشہ شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں کردار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو کبھی ہار نہیں ہوتی اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔